تو اس لیے اللہ بچائے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن پھیلی ہوئی بہت ہے. البتہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ جہاں کسی شخص سے دوسرے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ ایک شخص ہے اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ یہ فلاں کو نقصان پہنچا دے گا. کوئی چور ہے, چوری کرتا ہے, چوری اس کا پیشہ ہے. تو اب اگر کسی شخص کو متنبع کرنے کے لیے ذرا ہوشیار رہنا, یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے, قابل اعتماد نہیں ہے. کسی کی خیر خواہی کی وجہ سے اس کے دوسرے کی کوئی صفت بیان کرنا کہ تاکہ یہ دھوکہ نہ کھائے, یہ پریشان نہ ہو, ایسی غیبت جائز ہے جہاں مقصود ہو دوسرے کو کسی نقصان سے بچانا. اسی طرح غیبت جائز ہوتی ہے اس جگہ کہ جہاں کسی کوئی گواہی دینی, کسی کے بارے میں گواہی دینی ہو. کہ جیسے کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا, اس نے آنکھوں سے دیکھا, عدالت میں مقدمہ چلا گیا, تو اب گواہ کے طور پر اس کو بلایا جا رہا ہے تو یہ بتایا کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس نے چوری کیا. تو یہ گواہی میں اگر برائی کی جائے تو وہ معاف ہے, بلکہ وہ باعث ثواب ہے. سچی گواہی دینا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص مشورہ مانگتا ہے کہ بھئی میں اپنے دکان پر ایک شخص کو ملازم رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس وقت میں اگر آدمی یہ کہے کہ بھئی میرا تجربہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, یا میں اس کے بارے میں ایسی باتیں جانتا ہوں کہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے, یہ شخص تمہارے ہاں دھوکہ دہی نہ کر دے, تو یہ بھی جائز ہے. یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہے. جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے, تو آپ کو گواہی ایک طرح سے دینی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ گناہ نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں بعض اوقات رشتہ آیا ہوا ہے ہمارے ہاں, ہماری کسی لڑکی کا رشتہ آیا ہوا ہے کہیں باہر سے, وہ پوچھتا ہے کہ بھئی یہ لڑکا کیسا ہے اور تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں, نیک ہے یا نہیں ہے, امانت دار ہے کہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت میں اگر آدمی اپنی رائے ظاہر کرے تو یہ غیبت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی دوسرے کو نقصان سے بچانے کی خاطر اگر کسی کی برائی کی جائے تو یہ برائی نہیں, یہ غیبت میں داخل نہیں ہے, یہ نہ حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن یہ جو مشغلے کے طور پر ہم لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں, مجلس جمی ہوئی ہے, احباب بیٹھے ہوئے ہیں, دوست گپ شپ ہو رہی ہے, اس میں کسی کا مذاق اڑا دیا, اس میں کسی کی برائی کر دی, تو وہ غیبت ہے جو حرام ہے بالکل. اور اس سے ہماری مجلسیں بھری ہوئی ہیں. اور خاص طور پر آج کل کا جو ماحول ہے سیاسی جھگڑوں کا, تو ایک فریق ہے جو ایک کو پسند کرتا ہے, دوسرا ہے دوسرے کو پسند کرتا ہے, تو وہ اس پر تانے دیتا ہے, وہ اس پر تانے دیتا ہے, وہ اس کی برائیاں بیان کرتا ہے, وہ اس کی برائیاں بیان کرتا ہے. یہ جو معاشرے کے اندر ایک سیلاب آیا ہوا ہے, اور پھر برائی بیان کرنا بھی کسی تہذیب کے دائرے میں ہوتا ہے, کسی تمیز کے دائرے میں ہوتا ہے کہ بھئی اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے واقعتاً, اور وہ بعض اوقات سیاسی جو قائدین ہوتے ہیں تو ان کی کسی بات کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. لیکن اگر بیان کرنا بھی ہو تو کوئی تہذیب کا دائرہ ہوتا ہے, اس تہذیب کے دائرے میں آدمی بیان کرے تو چلو
لیکن یہاں تو گالیاں ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس قدر نفرت انگیز الفاظ ہیں، کسی کو جو چاہے کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے، یہ جو ہماری حکومتوں کی آہر جاہر ہے کہ کرسیاں الٹ رہی ہیں اور ہر روز ایک نیا بحران کھڑا ہوتا ہے، اس میں بڑا دخل ہماری ان عادتوں کو ہے، جھوٹ کو، غیبت کو، بہتان کو، الزام تراشیوں کو، گالی گفتار کو۔ جب یہ چیزیں جو ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو پوری فضا میں پھیل جاتی ہے، جھوٹ کی بدبو پوری فضا میں پھیل جاتی ہے۔ اب یہ وہ ذات فرما رہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جھوٹ سے کیا بدبو نکلی، لیکن محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے آواز ہے، آواز کے بارے میں اب سائنس بھی کہتی ہے کہ آواز جب انسان منہ سے کوئی بات نکالتا ہے اس کی آواز فنا نہیں ہوتی، وہ فضا میں گونج، فضا میں پھیلی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے اندر ایک بدبو ہے، وہ سارے ماحول کو گندا کرتی ہے، بدبودار بناتی ہے۔ تو جب ہم جھوٹ